ذیشان رفیق صاحب نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتا ہوں، منسٹر بھی ہیں۔ ذیشان صاحب، حکومت نے چیلنج کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب صرف اسلام آباد پہنچے بلکہ کے پی کے ہاؤس کے اندر بھی موجود ہیں، اور زیڈ زون کے قریب بار بار شیلنگ بھی ہو رہی ہے، اور حکومت ناکام ہو گئی نا سر۔ چیلنج تو انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، گزارش یہ ہے جی کہ حکومت نے بنیادی طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ کہیں پہ کوئی انتشار یا کہیں کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس کو روکا جائے، اور یہ حکومت کا بنیادی جو ہے نا وہ مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایسی کوئی ایکٹیویٹیز جس سے کوئی املاک کو یا لوگوں کو نقصان پہنچے اس کو روکے، اور حکومت نے اسی سلسلے میں یہ سارے انتظامات بھی کیے تھے۔ باقی بنیادی طور کے اوپر جو میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ پرامن لوگ ہیں، پرامن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ افغان باشندوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ 100 سے اوپر لوگ جو ہے گرفتار ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بتایا، اور اوپر سے دیکھیں ان کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی ہے، بھی وزیر داخلہ نے یہ اس چیز کا باقاعدہ اچھا وزیر داخلہ جو کہ یقین کر لیں۔ بالکل جی، وزیر داخلہ ایک ذمہ دار شخص ہیں، وہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں باقاعدہ حکومت کے پاس، اور یہ کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں۔ مجھے بتائیں، میڈیا سے کیوں نہیں شیئر کرتے؟ میں بتاتا ہوں جی، ایک سیکنڈ، مجھے بتائیں نا کہ کون سے وہ افغان لوگ ہیں جن کو بڑی پاکستان کی محبت تھی، جو ان کی پاکستان کی محبت کے لیے یہاں پہ ساتھ آئے ہیں۔ افغانستان دینا ناکامی ہے کہ افغان شہریوں کو پاکستان آنے کی، اسلام آباد آنے کی اجازت مل گئی، یہ وزارت داخلہ کی ناکامی ہے۔ یہ بڑی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہی تو سارا ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ اپنی صوبائی حکومت کی آڑ میں ان لوگوں کو اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے عمران خان نے ایک ایجنڈے کے تحت، آپ کو پتہ ہے کہ افغانیوں کو اور جو طالبان کو کے پی میں جگہ دی اور ان کو وہاں پہ بسایا باقاعدہ، جو آج اس وقت ایک پورا تھریٹ بن چکا ہے پورے کے پی کے لیے، اور آج دیکھیں یہ سپیس دے کے ان کو ساتھ لے کے مسلح لوگوں کو لے کے آئیں، جس میں 120 سے زائد لوگ جو ہے نا گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ یقیناً وہ گورنمنٹ کے پاس ہے ساری صورتحال، وہ میڈیا کے سامنے بھی آئے گی، اور اس طرح کی صورتحال جب ہوگی تو مجھے بتائیں نا تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ اور یہ دیکھیں پی ٹی آئی بار بار ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ سر آپ کے پی اس کی انصار میں یہ بتائیں نا، آپ کی حکومت ایک وزیر اعلیٰ صاحب کی گرفتاری کا وزن اٹھا سکتی ہے جی؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ریاست کو جو بندہ چیلنج کرے گا، ریاست سے بڑا کوئی چیز کوئی نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، یہ تو کے پی ہاؤس گئے ہیں، یہ تو وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے جی، ان کا بنتا ہے، ان کو کے پی ہاؤس جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، وہ چلے گئے اپنے کے پی ہاؤس میں۔ دوسری آپ میری بات دیکھیں، پی ٹی آئی جب پاکستان میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جب آپ کو معلوم ہے 2014 میں جب چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا، انہوں نے دھرنا دینا شروع کر دیا۔ اب بھی آپ ان کی باتیں سن لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جائیں گے اور جا کے پھر ہم دیکھیں گے جی، ہمیں بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جو کہیں گے اس کے اوپر جو ہے نا ہم فیصلہ کریں گے، یعنی کہ ان کا کوئی فیصلہ یہ نہیں تھا کہ احتجاج کر کے انہیں واپس جانا تھا، یہ کسی اور ایجنڈے پہ آئے ہیں، اور آپ بنیادی مقصد یہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ چیئرمین کی بات پہ یقین کر رہا ہے، بیرسٹر گوہر کی بات پہ یقین کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بیرسٹر گوہر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اس دن آپ نے ٹی وی پہ دیکھ ہی لیا کہ وہ ان کے جو بانی چیئرمین انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو فارغ کریں۔ نہیں، انہوں نے یہاں پہ تو تردید کی جماعت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کی بڑی مشکل وقت میں پارٹی کو سوال ہے۔ رفیق صاحب آپ بتائیں، ڈرے ہوئے تو آپ لوگ بھی ہیں، پنجاب میں گھبرا گئے، ایڈمنسٹریشن، ڈاکٹر عثمان، پولیس ساری کدھر گئی، فوج بلا لی، رینجر بلا لی، یہاں تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں آرٹیکل 245 ہے، ایس سی او اجلاس کی وجہ سے ہے۔ پنجاب کا کیا تعلق ہے جی؟ گھبرا تو گئے ویسے آپ تھوڑا دیکھیں جی، گزارش ہے کہ نہیں گھبرائے ہم کیوں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی کیا کیپیسٹی ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے لاہور کیوں بند کیا آپ نے، یہ بتایا، ہمارا نیٹ کیوں بند کیا آپ نے؟ اس سے پہلے جب انہوں نے جلسے کی بھی کوشش یہاں پہ کی تھی تو پنجاب سے لوگ نکلے کوئی نہیں تھے، یہ تھوڑے بہت لوگ کے پی سے لے کے آتے ہیں، اور یقیناً آپ کو میں بتاؤں کہ جی لوگوں کے امن و امان کا تحفظ کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ کو میسر رہنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی نے ایک سیاسی جماعت بن کے نہیں آ رہی، جہاں پہ بھی جا رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ انہوں نے ایک دہشت گردی
یہ والا ایک جو ہے نا وہ رول اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے، بار بار ریاست کے اوپر یہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور آپ کو میں مزے کی بات سر بتاؤں، کوئی حملہ ہی بتا دیں. میں یہ سن کے نا دہشت گردی کہتے کہتے آپ لوگ ایک نا نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغان شہری. سر وہ تو جب تک آپ عدالت سے سزا نہیں دلوائیں گے نا کوئی مجھے منوا نہیں سلمان سکتا. بھائی بات یہ ہے کہ سب کے سامنے واضح ہے، عدالتوں کا رول بھی آپ کے سر سامنے جلسے کرنے دیتے یہ پوزیشن نہ ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ جتھا لے کے آئے ہیں ریاست کے خلاف. مجھے بتائیں، سینئر وزیر آپ کے سامنے بیٹھے تھے، پچھلے ہفتے ریلی نکالنے کی اجازت دی، نہ نیٹ بند کیا، نہ فوج بلائی، نہ رینجرز بلائی، آرام سے ہوا. مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں آپ، کیا یہ کہہ نہیں رہے کہ جی ہم وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ ڈی چوک پہ جا کے بیٹھیں گے اور بھارتی وزیر خارجہ کو یہ وہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، اور ہم جلسہ کیوں نہیں انوائٹ کر سکتے. شنگھائی تعاون تنظیم میں باقی ممالک بھی آ رہے ہیں، ان کو کوئی اور یاد نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں کہ اسرائیل کی طرف سے بھی اور کچھ ایسے آپ کو پتہ نا وہ ایسی سٹیٹمنٹس بھی آئیں اور ایسی نیوز بھی آئیں. پی ٹی آئی کی سپورٹ جو فوراً ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے کسی صورت دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایک بالکل اس وقت ایک بالکل وہ کھلی کتاب کی طرح واضح ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ایک یکے بعد دیگرے جو ان کے اقدامات ہیں وہ سامنے ہے. اب باقی دیکھیں جو بات پہلے بھی میں نے کی ہے کہ جب افغان شہریوں کو آپ لے کے آئیں گے، جو پکڑے گئے ہیں، جو گرفتار ہوئے ہیں، جو سامنے آ جائیں گے. سر یہ بار بار آپ بولتے ہیں یہ ناکامی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کی، وزارت داخلہ کی ناکامی ہے، سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے. افغان شہری ہمارے اسلام آباد میں ہیں. میری بات سنیں، دیکھیں نا وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ پوری ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ اپنی سیکیورٹی کو ساتھ لے کے بطور وزیر اعلیٰ جب لے کے آتے ہیں، ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہے پوری رات جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ. مجھے موقع دے، دیکھیں اسی لیے تو وہ بیسیکلی ساتھ اسی آڑ میں تو وہ اس طرح کے عناصر کو لے کے آ رہے ہیں. یہی تو مین چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت رہی نہیں ہے. ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ سیاسی نہیں رہا. اچھا میں ذرا آگے بڑھا لیتا ہوں. جو ہے نا وہ ہے ریاست سے حملہ آور ہونے کا. یہ دیکھیں نا آپ نے بات کی، اس سے زیادہ کھل کے کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آج جو یہ کر رہے ہیں یہ ریاست پہ حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. انہوں نے فائرنگ کی. اچھا اگر یہ ریاست پہ حملہ ہے نا تو مجھے یہ بتا دیں ناصر شاہ صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ناصر شاہ صاحب بھائی ہمارے وہ مسکراتے رہتے ہیں اور مسکراتے رہنا چاہیے.